بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا شیطان اور انسان کے درمیان جاری جنگ، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ انسان اور جنات کے درمیان جنگ کا سبب بہت پرانی دشمنی ہے۔ اس جنگ میں جنات کا سالار اعلیٰ ابو الشیاطین ابلیس لعنہ اللہ ہے۔ چونکہ ہماری آپس کی یہ دشمنی بہت پرانی ہے، اس لیے ہم پر بھی فرض ہے کہ اس جنگ کی تیاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے یہ خبر دی کہ شیطان ہمارا سرہی دشمن ہے، چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ہر ہتھیار سے اپنا دفاع مضبوط بنائیں تاکہ ہم پر شیطانی حملہ کارگر نہ ہو۔ سورہ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے دشمن ہی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی بیان کر دیا جس میں تمام تفاصیل آ گئی ہیں کہ کس طرح شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا، اور آدم علیہ السلام نے کس طرح ممنوع درخت کا پھل کھایا اور اپنے لباس سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بسیرا کرنا پڑا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی قسم کی نصیحت موجود ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں تمہارے رب نے یہ درخت کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم یہاں پر ہمیشہ نہ رہنے لگو، اور دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تاہم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ شیطان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جیسا کہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم و کرم فرمایا۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم نے اپنے رب کی بارگاہ میں نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی تو اس کے رب نے اسے چن لیا اور ہدایت دے دی۔ اور سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسانی جان اور اس کو ٹھیک بنانے کی قسم، بس اس کو اس کی نیکیاں اور گناہ الہام کر دیے۔ تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور تحقیق کسارہ پا گیا وہ شخص جس نے اسے گناہوں سے نہ بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنو آدم کو اس مکار دشمن کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ انسانوں کے اندر جتنی بھی برائیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ سب اسی ملعون کے فتنے کا شاہ خسانہ ہوتی ہے، لیکن اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں محض تقریر الہی کا کرشمہ ہے تاکہ اچھے اور برے انسان کی تمیز ہو سکے۔ شیطان اور انسان کے درمیان جاری جنگ تخلیق آدم کے وقت سے ہی چلی آ رہی ہے۔ نیز شیطان نے اپنے ذمے یہ پختہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ اور فسق و فجور میں مبتلا کرے گا۔ جیسا کہ سورہ الصاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے کہا، اے رب، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تاہم جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چل سکے گا۔ شیطان نے گمراہی کا کوئی راستہ پائے بغیر نہ چھوڑا اور سرکشی و بغاوت کی ساری گلیاں چھان لی، اور جب بھی کوئی بندہ دیکھا
उस पर झपट पड़ा और वसवसों से उस पर हमला हावर हो गया और शहवात व शौबात के तमाम हथियारों का उसे निशाना बना लिया, और जितने भी अक़वाल व आमाल उसे सिरात मुस्तकीम से हटा सकते हों उन तमाम को मज़ीन करके उसके सामने पेश कर दे। इमाम अहमद, तिरमिज़ी और इमाम नसाई ने सैयदना सबरा बिन फाकिहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान इब्ने आदम को बहकाने के लिए हर रास्ते में बैठा। सबसे पहले इस्लाम के रास्ते में बैठा और कहा, क्या तू इस्लाम लाता है, अपना और अपने आबा अजदाद का दीन छोड़ता है? लेकिन उसने उसकी नाफरमानी की और मुसलमान हो गया। फिर वहाँ से मायूस होकर वो हिजरत के रास्ते में जा बैठा और कहा, क्या तू हिजरत करता है? क्या तू अपनी ज़मीन और अपना आसमान छोड़ देगा? फिर भी इंसान ने उसकी नाफरमानी की और हिजरत कर दी। फिर शैतान जहाद के रास्ते में आ बैठा और कहने लगा, क्या तू जहाद करता है? वो तो जान को ज़ाया करने के मुतरादिफ है और माल भी ज़ाया हो जाएगा, और जब तू लड़ेगा तो कत्ल हो जाएगा। तेरी बीवियों से दूसरे मर्द निकाह कर लेंगे और तेरा माल तकसीम हो जाएगा। लेकिन उस मुसलमान महाजिर ने यहाँ भी शैतान का कहना ना माना और जहद किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस तरह किया और फिर मर गया, अल्लाह ताला की ये जिम्मेदारी है कि उसे जन्नत में दाखिल कर ले।